يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی عقیدت و محبت و احترام سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کی طرح کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات کو گزشتہ عید کی ایک دفعہ پھر مبارک ہو. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق سے جن طاعات کی اور جن نیکیوں کی، جن عبادات کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اور اپنے پاک لوگوں کی عبادتوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو حضرات کسی وجہ سے محروم رہ سکے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور
دلوں سے غفلت کے پردے دور فرمائے اور اس قسم کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اور عید کے خطبہ میں ایک دو باتیں میں بڑی مختصر عرض کر چکا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں موقع کی مناسبت سے میں عرض کروں گا۔ کسی نعمت کا مل جانا، کسی نعمت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی یقیناً رحمت سے ہوتا ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ضرورت ہے اور ایک وہ ہے جو ہماری خواہش ہے۔ بڑی نفیس بات ہے اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت سے سمجھانے کی جسارت کروں گا۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے جذبات کے ساتھ بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ عام طور پر یا تو پریشانی کے عالم میں حاضر ہوتا ہے یا پھر ناشکری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر جملے پہ توجہ دیں ذرا کہ یا تو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی نعمت چھن جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے جان میں، مال میں، اولاد میں یا کسی بھی طرح، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس نقصان کی وجہ سے، یا پھر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی تمنا ہے، اس کے دل میں کوئی آرزو ہے، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، وہ مل نہیں رہی ہے، اس کو پانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف عبادت میں، دعا میں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ یا تو مصیبت کے وقت میں رجوع کرتے ہیں یا ناشکری کی کیفیت میں رجوع کرتے ہیں۔ آئیے ذرا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو مفکرین ہیں ان کی افکار اور ان کے اقوال سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں کچھ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ حکماء فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اندر یہ دو کیفیتیں ہوں تو بندہ پریشان ہوتا ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ کب پریشان ہوتا ہے؟ جب اس کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے یا اس کو کوئی نعمت ملتی نہیں ہے۔ پھر سنیں، جب کوئی چیز اس کی پسند کی اس سے چھن جائے یا کوئی چیز پسند کی اس کو مل نہ رہی ہو تو اس کے یا تو چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور یا پھر جو مل نہیں رہی ہے اس کی وجہ سے آزودہ خاطر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز اس سے چھن گئی ہے، جو چیز اس سے چھن گئی ہے اس سے اللہ نے واپس لے لی ہے، اس کے لیے اللہ نے ادب یہ سکھایا ہے کہ جب تجھ سے کوئی نعمت چھن جائے تو تجھے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو تجھے سبق پڑھایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ غور کریں کہ اس مصیبت کے وقت میں کہ جب آزمائش ہوتی ہے اور صبر کرتا ہے بندہ، نعمت چھن جاتی ہے آزمائش میں، اللہ نے یہ کیوں سکھایا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ترجمہ اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں، جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو اگر تو نے کسی چیز کو اپنا سمجھ لیا تھا تو یہ تیرا قصور ہے۔ اگر تو نے کسی چیز کو اپنا سمجھ لیا تھا کہ یہ میری ہے تو یہ تیری عقل کا قصور ہے، تیری سمجھ کا، تیرے ایمان کا کمزوری کی دلیل ہے کہ تو نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بیٹا میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ عزت میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ تو نے سمجھ لیا تھا، حالانکہ ہم نے تو بتا دیا ہے کہ تیرا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں بڑی نفیس بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اسلام میں جو اعضاء کی پیوند کاری ہے
جو اپنا عضو کسی کو دے دینا ہے زندہ ہوتے ہوئے یا مرنے کے بعد، اسلام میں منع ہے، آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ علماء نے اس کی بنیادی وجہ یہی لکھی ہے کہ بھئی تو کس بیس پہ کسی کو دے رہا ہے، تو کس وجہ سے کسی کو دے رہا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ تو اس کا مالک ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو اس کا مالک ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو مولا پھر نظام کیا ہے؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ فرمایا ہم تو تمہیں دیتے ہیں تمہیں صرف استعمال کرنے کے لیے، ہم تو تمہیں دیتے ہیں صرف تمہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا ٹائم تم دنیا میں آئے ہو، تم اس کو استعمال کر لو، جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا اس میں سے لے لو، استعمال کرنے کے بعد جگہ خالی کر دو اور آنے والے کو استعمال کرنے کے لیے جگہ دے دو، ختم۔ تو سمجھتا ہے یہ میرا ہے، تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تجھے عارضی طور پر اس کا مالک بنایا ہے، عارضی طور پر تمہیں استعمال کی اجازت دی ہے، عارضی طور پر تمہیں اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، تم نے سمجھ لیا کہ یہ ہے ہی میرا۔ جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کہہ دے انا للہ، مولا ہم بھی تیرے، جو کچھ ہم سے ریلیٹڈ ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ جب ہے ہی تیرا، تیری چیز تھی تو نے لے لی۔ اور جو اس پہ صبر کر لیتا ہے، جو اس پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دیجئے۔ اور جو اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو اس کیفیت میں رہتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور سیدھے راستے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ واپس پلٹیں، امام فرماتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ جو چیز تو اس سے چھن گئی ہے نا، یاد رکھیے گا، حضور فیض عالم کے صدقے سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، رب کبھی ضرورت کے لیے کسی کے آگے تیرا ہاتھ نہیں پھیلنے دے گا۔ جملے پہ دھیان دیں، تیری ضرورت کے لیے کبھی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا، ضرورت وہ تیری خود پورے کرے گا۔ تیری خواہشات جو ہے نا، تو ان خواہشات کے پیچھے جب بھاگے گا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے پریشان بھی ہوگا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے کہ مولا کریم یہ مجھے مل نہیں رہا، یہ مجھے مل نہیں رہا، آئیے اس کا جواب بھی میں یہاں ہی دوں۔ غور کیجئے، جو چیز نہیں مل رہی، یہ میری طرف سے سب کو دعوت فکر ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، میں نے شکر کے جذبات پہ بات کرنی ہے کہ ہم اس ناشکری کی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں، اور ہم شکر کے ساتھ ساتھ کچھ صبر کرنا بھی سیکھ لیں، کچھ انتظار کرنا بھی سیکھ لیں۔ جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں، جو چیز ہمارے پاس نہیں اور ہم اس کے لیے پریشان ہیں، ہم اس کے لیے پریشان ہیں کہ ہمیں وہ مل نہیں رہی، آپ اس کا جائزہ خود پرسنلی لے لیجئے گا، وہ شے کبھی بھی ضرورت کی نہیں ہوگی، وہ خواہش کی ہوگی، وہ خواہش کی ہے، ضرورت کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا بندو تمہاری ضرورت میرے ذمہ ہے۔ جملہ سن لیں، تمہاری ضرورت میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تمہاری ضرورت تھوڑی سی کوشش کرنے سے تمہیں مل جائے گی، تمہاری ضرورت تھوڑی سی کوشش کرنے سے تمہیں مل جائے گی، لیکن تم ضرورت پہ صبر نہیں کرتے، تم ضرورت پہ صبر نہیں کرتے، تم اپنی لامحدود خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو، لامحدود خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو۔ جب تم لامحدود خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو، پھر اپنے آپ کو تھکا بھی لیتے ہو، پھر اپنے آپ کو پریشان بھی کر لیتے ہو، پھر اپنے آپ کو ناشکرا بھی بنا لیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بھی کرتے ہو۔ اور اگر تم پلٹ کر اپنے حال پہ غور کرو تو تم یہ ماننے کو تیار ہو جاؤ گے کہ مولا ضرورت کا تو نہیں، میرے پاس تو ضرورت سے بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یہاں ایڈ کر کے اس بات کو، اس سوچ کو سمجھانے۔ جملہ یہ ہے کہ ضرورت رب کے ذمہ ہے، ضرورت رب کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، رب ہمیں ہماری ضرورت بن مانگے عطا کرتا ہے، یہ بھی بتا۔
یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، وہ ضرورت ہمیں بغیر ہماری ڈیمانڈ کے عطا فرماتا ہے۔ تجھے روشنی کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، دھوپ کی ضرورت ہے، چاند کی چمک کی ضرورت ہے، پھلوں باغات نعمتوں کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے تجھے نیند کی ضرورت ہے، یہ سارے جو کچھ اللہ نے دیا، فرمائے تجھے کوئی عرض کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا تو قانون یہ ہے تو مجھے مان یا نہ مان، چل تو مجھے مان یا نہ مان، جو میرے ذمہ کرم پر ہے وہ میں نے تجھے دیتے رہنا، تو مجھے مانے گا یا نہیں مانے گا، بلکہ اگر مانے گا نا تو تیری پھر آزمائش بھی کروں گا، وہ ماننے میں پکا ہے یا پلپلا ہے، لیکن جو نہیں مانگتا اور میں مانگا، انہوں نے تو مانا ہی نہیں نا، ان کے لیے تو دنیا ہے ہی یہی، اس لیے ان کو فراوانی کے ساتھ دے دی ہے۔ جو ماننے والا ہے فرمایا کبھی ہم مال میں تنگی کریں گے، کبھی جان میں تنگی کریں گے، کبھی اولاد میں، کبھی کاروبار میں، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی نقصان، ہم چیک کرتے رہیں گے، ہم ٹیسٹر لگاتے رہیں گے تاکہ اس کے ایمان کا، اس کے ایقان کا، اللہ سے محبت کا امتحان ہوتا رہے، اس کی آزمائش ہوتی رہے کہ یہ صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے یا رب کے اوپر پکا اور سچا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کریم کا اعلان سنیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ فرمایا تو اسی سمجھ لیا وہ ایویں ہی دوڑ دے جنت بڑھ جانا، مرضی کا سو لیں، مرضی کا جاگ لیں، مرضی کا کھا لیں، مرضی کا پی لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، سمجھ آ گئی، روزے آئیں رکھیں نہ رکھیں، نماز کا ٹائم آ جائے پڑھیں نہ پڑھیں، یہ سارے اخلاقیات، یہ عبادات کریں یا نہ کریں، لو جی جنت کا ٹکٹ جیب میں جائیں گے۔ فرمایا نہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، ہم نے ان پر مصیبتیں اتاری ہیں، ہم نے ان پر آزمائشیں اتاری ہیں، اور ان کو جب مصیبتیں اور تنگیاں ملی وَزُلْزِلُوا، فرمایا کانپ کے رہ گئے، اور ان کا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگا متى نصر اللہ والذین آمنوا، مولا مدد تیری کب آئے گی، یہ مشکل کب ختم ہوگی؟ فرمایا پریشان نہ ہو، الا ان نصر اللہ قریب، اور اللہ کی مدد تو بالکل تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ حدیث پاک یاد کرنے لگا ہوں، نبی کریم یہ ان کیفیات سے نکلنے کا بتا رہا ہوں۔ اللہ جو نعمتیں عطا کر دے، جملہ کیا عرض کرنا، ضرورت رب کے ذمہ ہے، ضرورت رب کے ذمہ ہے، خواہش مرضی ہے دے دے، مالک ہے نا، خواہش مرضی ہے تو پوری کر دے، نہ کرے تو فرمایا ہم تیری خواہش کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، ہم تیری ضرورت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے شکوہ کرنے سے پہلے جس چیز کا شکوہ اور شکایت کرنے لگے ہیں، صرف ایک دفعہ چیک کر لیں کہ یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے، چیک کر لیں کہ یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے۔ میں بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ تو جس چیز کا شکوہ کرنے جا رہا ہے وہ کبھی تیری ضرورت کی نہیں ہوگی، وہ تیری خواہش کی ہوگی، اور خواہش کے لیے رب نے فرمایا میری مرضی ہے میں پورا کروں، اور اس کے لیے مومن کے لیے ادب کیا فرمایا ہے، فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری خواہشات ہیں، ان کی حقیقت کا علم مجھے ہے رب پروردگار کو۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم اپنی کسی خواہش کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک چیز جو تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اس لیے حکم یہ ہوتا ہے بندے، ایک ہے تیری مرضی، ایک ہے میری مرضی۔ اگر تو اپنی مرضی پہ چلے گا ہم تجھے تیرے حوالے کر دیں گے، جا جو مرضی کر، اور جب تو اپنی مرضی ہمارے سپرد کر دے گا، جب تو اپنی خواہشات کو اپنی خواہشات کو، ضرورت کی تو حاجت ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے تجھے دے کر رہنا ہے، فرمایا جو اپنی خواہشات کو ہمارے سپرد کر دیتا ہے پھر جو بہتر ہوگا ہم تجھے دیتے چلے جائیں گے، اور جو تیرے لیے برا ہوگا وہ ہم تجھ سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ آئیے اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں، اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے نسخہ فرمایا، اور ایسا مجرب نسخہ ہے کہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو،
آج شکوے شکایات اور یہ بہت ساری خرابیاں جو ہیں نا، ایک بات اور یاد رکھ، معاشرے کا فساد جو ہے نا، معاشرے کا فساد وہ بھی خواہشات کی غلامی کی وجہ سے۔ حکماء فرماتے ہیں کہ معاشرے میں موجود خرابیوں کے فساد کی بنیاد بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو بندہ چوری بھی کرتا ہے، جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی رشوت بھی لیتا ہے، جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی اس کو پورا کرنے کے لیے ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے لیے قبضے بھی کرتا ہے، اس کے لیے چوریاں ڈاکے بھی کرتا ہے، اس کے لیے کرپشن بھی کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا کہ تو اپنی خواہش دماغ میں رکھے ہوئے تو نے اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیا ہے، اب تو اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تو نے اپنے آپ کو اس خواہشات کا غلام بنا لیا۔ اور یاد رکھنا سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت کا حکم اور فرمان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا اعلان سن لو، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب و کتاب سے ڈر گیا، پوچھ گچھ سوال و جواب سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لگام میں کر لیا۔ فرمایا نہیں، دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہے، سمجھ آ گئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ فرمایا یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے قبضے میں کر کے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے ڈرتا رہتا ہے، فرمایا وہ ان کا سیدھا جنت میں اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اور دوسرے کے لیے کیا فرمایا کہ جو خواہشات کا غلام بن گیا، جو خواہشات کا غلام بنا اور ان کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگا رہا ساری زندگی، فرمایا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی گرفت۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں، حدیث پاک کا مفہوم، فرمایا دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ سب کے لیے ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کے لیے، بچوں جوانوں بوڑھوں ہر ایک کے لیے۔ اور ایک اور لطیف بات حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا، بندہ جو بوڑھا ہوتا ہے اس کی خواہشات جوان ہوتی چلی جاتی۔ اللہ اکبر، جو بوڑھا ہوتا ہے خواہشات اس کی جوان اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ اسے چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے، اس کو کنٹرول کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جب سوچتا ہے کہ وہ اتنی عمر گزر گئی ہے، یہ کام اتنی عمر میں نہیں ہو سکا، ٹائم باقی تھوڑا ہے، وہ اور زور لگاتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور محنت۔ فرمایا نہ، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ختم۔ آج کے اس مبارک دن کا سبق اور پیغام حدیث پاک کی روشنی، دنیا کی زندگی میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں، اچھائی کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ دنیا کی زندگی میں جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر پتہ کیسے ادا کرتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے اور فلاں کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے یار، اس کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس تو سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات بتا دوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں ایک صحابی رسول کے دربار شریف پر بیٹھا ہوا مزار پہ، فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی اپنے وقت کا امام گزرا ہے، علم کا پہاڑ گزرا ہے، شاعری کا، سبحان اللہ، حکمت کا، سمجھ آ گئی، اقوال ان کے دنیا بدلنے والے، دل کی دنیا بدلنے والے ان کے افکار اور ان کے اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی میرے دل میں اللہ سے ناشکری نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں اس دن میرے پاؤں میں جو جوتا تھا نا، وہ ایک جوتا ٹوٹا ہوا تھا، ایک جوتا سلامت تھا، ایک جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں نے پہلی دفعہ شکایت کی کہ مولا کریم تو نے اتنا علم دیا ہے، سارا کچھ تو نے دیا ہے، لیکن دنیا کا حال یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے پورا جوتا بھی نہیں ہے۔ شکوہ کیا، شکایت کی۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے سے ایک معذور شخص گزرا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ جسم کو گھسیٹ کے چل رہا تھا، جسم کو گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ فرماتے میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا، میری زبان پہ شکوہ تھا کہ مولا پاؤں میں جوتی نہیں ہے،
یہ شکوہ تھا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے. اللہ نے مجھے معذور دکھا دیا. فرماتے میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا میں سیدھا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, استغفار کی کہ مولا کریم میں نے تیری بارگاہ میں شکایت کی کیوں؟ میں رونا رو رہا ہوں, تجھ سے میں شکایت کر رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. مولا کتنی مخلوق ایسی ہے, تیرے بندے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں, جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں کہ وہ چل سکیں. تو میں تو ان ہزاروں سے بہتر ہوں کہ مولا کوئی بات نہیں, تو نے جوتا نہیں دیا, پاؤں ٹانگیں تو دی ہیں چلنے کے لیے. اللہ حاضر قیاس, اس کے اوپر دنیا کی ساری نعمتوں کو دیکھ لینا چاہیے, مجھ سمیت ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے, ہر ایک کو ایک لمحے کے لیے نظر ڈال لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کتنا ہے. آہا, فکر انگیز بات. ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ یہ ہے نہیں, ہے نا, ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, ظاہر وہ خواہش کی ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ ہے نہیں. کاش کہ تو یہ شکوہ کرنے سے پہلے کہ یہ ہے نہیں, یہ سوچ لے کہ تیرے پاس ہے کتنا, تیرے پاس ہے کتنا. جب تو یہ سوچے گا کہ تیرے پاس کتنا کچھ ہے تو پھر تو شکوہ نہیں کرے گا, پھر ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے شکر کرتا رہے. ایک اور مرض کی طرف نشاندہی کروں گا, وقت نے اجازت دیا, جو اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ایک تو حکم یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں, دنیا کے معاملات میں, مادی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کرو گے. اور جب دین میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, جب اوپر والے کو دیکھو گے تو سست نہیں ہوگے, بلکہ تمہارے دل میں عبادت کا اور شوق پیدا ہوگا. کیا مطلب؟ جو نمازی ہے وہ بے نمازی کو نہ دیکھے, جو نمازی ہے وہ بے نمازی کو نہ دیکھے, وہ جماعت سے پڑھنے والے کو دیکھے. میں تو گھر پڑھنا تو فلانا جماعت نال مسجد جا کے پڑھتا, وہ مجھ سے بہتر ہے. جماعت سے پڑھنے والا, ایک مثال دے رہا ہوں صرف, جماعت سے پڑھنے والا تکبیر اولا سے ملنے والے سے کو دیکھے, تکبیر اولا سے ملنے والا اذان کے وقت مسجد میں جانے والے کو دیکھے, سلام پھیرتے ہی اٹھ کر بھاگنے والا ذکر اذکار کر کے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے دعا کر کے مانگنے والے کو دیکھے, اور ان ساری چیزوں کو کرنے والا تہجد گزار کو دیکھے. جب اوپر والے کو دیکھے گا, جب اوپر والے کو دیکھے گا, اس کے اندر اور شوق پیدا ہوگا, اس کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا, وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف جائے گا. دنیا میں جب نیچے والے کو دیکھے گا, دنیا میں جب نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا, دنیا میں جب نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا. اب اس کا الٹ لے لیں, اس کا الٹ لے لیں, اگر وہ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا, بیویوں کی بات, فلانی کے پاس فلاں سوٹ ہے, میرے پاس فلاں برانڈ کا نہیں ہے, کیا خیال ہے, ایسی چیز پہننے کو ہے, فلاں کے پاس, میرے پاس یہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس دوڑ میں, اس چکر میں, یہ فلاں نے لیا, میں نے کیوں نہیں لیا ہے. سمجھ آ گئی؟ دنیا داری میں سمجھ آ گئی, فلاں کے پاس یہ چیز آ گئی اور میرے پاس کیوں نہیں آ گئی. اب کیا ہوگا؟ ناشکرا بنے گا, ناشکری کرے گا, شکایت کرے گا, مولا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, مولا یہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور جب ناشکرا بنے گا, اوپر والے کو دیکھے گا, ہرس آئے گا, لالچ آئے گا, چوری آئے گی, فراڈ آئے گا, کرپشن آئے گی, دھوکہ آئے گا, سمجھ آئے گی, جھوٹ بولنا آئے گا, سارے کا سارا ان کو اکٹھا کر کے کیا لگا ہوا ہے کہ میں نے یہ کر کے رہنا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پریشانیوں سے, ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے نا, میں اس پر فوکس کیے ہوئے ہوں کہ ہم پریشان اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں, ہم پریشان اپنی خواہشات کی وجہ سے ہیں. ضرورت کا تو رب نے دیا ہوا ہے, دور کیوں جاتے ہیں؟ کئی دفعہ میں نے خود دیکھا, یہ بازار سے گزرتے ہوئے لنگر لینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ داتا صاحب کا لنگر لینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ خالی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, جن کو واقعی بھوک لگی ہے اور وہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو کئی ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں لنگر کا بھرا ہوا تھیلا پکڑا ہوا, حاجی صاحب کہہ رہے ہیں دو دو, میں تو ترے والے بھی تکے نے جناب. کیا خیال ہے؟ ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, لیکن پھر بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کی ہرس ختم نہیں ہو رہی, اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی ہے,
اس کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہیں. چلو اچھا گمان یہ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں کی دوسرے کے لیے لے کر جانا ہو, ضرورت مندوں کے لیے لے کے جانا ہو, لیکن میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ہمارے پاس ضرورت کا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی خواہشات کے غلام بن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ایک اور مرض کی طرف جو میں نے آپ کی نشاندہی کرنی ہے, جو آپ کو بتانا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی حالت کو دیکھ کر نا, دوسرے کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یار میں تو مر مک گیا, اے میرے نالوں بہت چنگا, میرے پاس تو یہ پریشانی بھی ہے, میرے پاس یہ پریشانی بھی ہے, یار میرے پاس یہ دکھ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, وہ دیکھو فلانا بھی نہیں, فلانا بھی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ سوچ رہے ہیں, یہ آپ سوچ رہے ہیں. جا کر کبھی اس سے پوچھ تو لیں, کبھی جا کر اس سے پوچھ لیں. وہ آپ کو جب اپنی پریشانیوں کو لسٹ سنائے گا تو آپ اللہ کا شکر کریں گے, مولا کریم میں تو اس سے بہت بہتر حالت میں ہوں, میں اس سے بہت بہتر حالت میں ہوں. میں نے اس کو سمجھا ہوا تھا کہ جناب بڑی موجیں لگی ہیں, وہ تو جا کے دیکھا تو سمجھ آ گئی, پھر پتہ چلا کہ ان موجوں کے پیچھے کیا کچھ پریشانیاں ہیں یا کیا کچھ مسائل ہیں. ایک تو یہ بات. اسلام کہتا ہے کہ اپنے حال پہ صبر اور شکر کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, فرمایا اگر تم شکر کرنا شروع کر دو گے نا تو میں تم سے تمہاری خواہشات تم سے چھینوں گا نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, فرمایا تم شکر کرتے چلے جاؤ, تم شکر کرتے چلے جاؤ, میں نعمت واپس نہیں لوں گا, میں تم سے چھینوں گا نہیں, میں تمہیں تھوڑا اور دینا شروع کر دوں, میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, میں تمہیں برکت دینا شروع کر دوں گا, میں تمہیں اور دینا شروع کر دوں گا. بزنس کی دنیا میں چیک کر لیجئے, جو لوگ اللہ کے رستے میں حساب لگا کے خرچ کرتے ہیں, جو یتامہ مساکین کو دینے والے ہیں, زکوٰۃ کا حساب پورا لگا کر دینے والے ہیں, مجھے کوئی ایک بندہ لا کے دکھا دیں جس نے زکوٰۃ پوری دی ہو اس کا نقصان ہوا ہو, جس نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہو اور اس کا کاروبار ڈاؤن ہوا ہو. شرط یہ ہے کہ حلال کا کیا ہو یا حلال کے ساتھ کیا ہوا ہو, حرام کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا, اس کے لیے تو برکت اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے نا. ورنہ برکت اللہ نے فرمایا ہم نے حلال میں رکھ دی ہے, ہم نے صدقات و خیرات, حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, حدیث پاک میرے سامنے ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں کرتا, اللہ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا. کیا مطلب؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, کاروبار ترقی کرے, بزنس بڑھے, مال آئے, تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ جمع کرنا نہیں, اللہ کے رستے میں دینا شروع کر دو. یتامہ مساکین, فقراء, محتاج, بیوائیں, سمجھ آ گئی؟ بہت سارے خرچ کرنے کے آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں, آپ کے دائیں میں, سب آپ کو مل جائیں گے, آپ کے پاس بیٹھا ہوا آپ کو مل جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو ہم اپنے حال پہ شکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے کا حال دیکھ کے ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کہ حکایت بہت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ جب یہ حالت لوگوں کی ہو گئی نا تو اللہ یہ حکایت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی جاؤ لوگوں کو کہو کہ جو جو مصیبتیں ہیں نا جا کے ساری کی ساری ایک میدان میں ڈھیر کر دو, جتنی پریشانیاں ہیں نا ساری کی ساری اکٹھی کر کے نکال دو. ساتھ اعلان ہوا کہ بندو یہ دنیا ہے, جملہ قابل توجہ, یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے. یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے. جنت میں کوئی غم نہیں ہے, جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے, جنت میں کوئی دشواری نہیں ہے, جنت میں کوئی بے آرامی نہیں ہے. یہ دنیا ہے. قانون یہ ہے کہ جب دنیا میں رہنا تو کم از کم ایک, یہ یاد رکھیں, کم از کم ایک پریشانی تمہیں ضرور دینی ہے, کم از کم ایک. ورنہ جتنا بڑا مقام ہوگا پریشانیاں مسائل اس کے مطابق ہوں. کم از کم ایک پریشانی, ایک دکھ تمہیں ضرور لگانا ہے, تمہیں جو ٹیس کرتا رہے, جو تمہیں اندر سے یاد دلاتا رہے کہ کوئی ہے, ہاں کوئی ہے جس کے اختیار میں ہے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے, کہ میں کچھ اور ارادہ کرتا ہوں لیکن میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. میں مان لیا کہ مولا کوئی اور ہے. آپ سویرے اپنی جیب میں پیسے لے کے نکلتے ہیں نا, شام کو ذرا اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر کے دکھا دیں کیا کیا سوچ کے نکلے تھے اور کیا کیا کر کے آ گئے. سمجھ آ گئی؟ فرمایا ساری پریشانی ایک جگہ ڈھیر کر دو. فرمایا یہ دنیا ہے, ایک پریشانی تو لینی پڑے گی, ایک دکھ تو لینا پڑے گا. جاؤ اور اپنی مرضی کا ایک ایک دکھ اٹھا کے لے آؤ. ہر ایک نے اپنے حساب کے مطابق ہلکا اٹھانے کی کوشش کی, لیکن جب اپنے پاس آ گیا نا لے کر,
کوئی فالج کی بیماری سے پریشان تھا، بے اولادی اٹھا کے لے آیا، کوئی بے اولاد تھا نافرمان بیوی اٹھا کے لے آیا، کوئی نافرمان بیوی سے تنگ تھا تو تنگ دستی لے کر آ گیا، سمجھ آ گئی؟ کوئی نہ کوئی پریشانی تو لے کر آنی تھی نا۔ آج تھوڑا سا ٹائم گزرا تو سب نے کہا مولا کریم جو تو نے دی ہوئی تھی نا، کیا مطلب؟ مولا تو نے جس حال میں رکھا ہوا تھا، کہنا کیا چاہتا ہوں، مولا تو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا تھا نا وہی حال سب سے اچھا ہے، مولا وہی حال سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے تو تمہیں کہہ دیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا ہم کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آخری لمحات اور پیغام دے کر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عنایات عطا فرمائی ہیں، جو عنایات فرمائی ہیں، ان پر شکر کرنا سیکھیں، دنیا کے معاملات میں صبر کرنا سیکھیں، عبادت کے معاملات میں، اطاعت کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا شروع کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات سے نکل کر شکر کی کیفیات سے اپنے آپ کو لبریز کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، جو نہیں ہے اس کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جو نہیں ہے اس کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جو دیا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر کرنا شروع کر دیں، جو نہیں ہے اللہ وہ دینا شروع کر دے گا، جو نہیں ہے اللہ رب العزت وہ دینا شروع کر دے گا، سمجھ آ گئی؟ اور صرف لینا ہی نہ سیکھیں، صرف لینے پہ نہ رہیں، دینے والے بھی بن جائیں، عطا کرنے والے بھی بن جائیں، سمجھ آ گئی؟ اور ضروری نہیں کہ مال دیں، کسی کو وقت دے دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یار اور کچھ نہیں ہوتا کسی نے ہنس کے مل ہی لو یار، کیا ہوگا، سمائلنگ فیس کے ساتھ کسی کو پیار سے جناب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، اللہ اس پہ بھی جزا دیتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، صرف کسی کا حال احوال پوچھ کے اس کے دل کی بڑھاس سن لیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ اپنے دکھ آپ سے کہہ لے گا، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے گا، تجھے معلوم ہی نہیں کہ رب تجھے کتنے غموں سے ہلکا کر دے گا۔ خیر بانٹنے والے بنیں، اور ماہ مقدس رمضان المبارک کا پیغام یہی ہے، جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا ہے، اس پورے سینیریو میں یہ کہا کہ رمضان نے ہمیں، رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں جو برکتیں دی ہیں، طبیعت کا جو میلان اللہ کی اطاعت کی طرف ہوا ہے، شکر کی طرف ہوا ہے، عبادت کی طرف ہوا ہے، حدیث پاک اور آیات کی روشنی میں اس نعمت کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس نعمت کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس نعمت کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو پورا 11 مہینے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، ناشکری سے نکال دے، صبر کرنے والا بنا دے، اور اپنی نعمتوں کی فراوانی اللہ تعالی ہر حضور کے بندے پر، اللہ تعالی کے ہر بندے پر فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ
لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو البر الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.